بسم اللہ الرحمن الرحیم والاجارۃ تفسدها الشروط، اور اجارہ فاسد کر دیتی ہیں اس کو شروط، کما تفسد البیع، جیسا کہ وہ فاسد کرتی ہیں بے کو۔ اجارہ ان شرائط کی وجہ سے فاسد ہو جاتا ہے جن شرائط کی وجہ سے بے فاسد ہوتی ہے، یعنی ایسی شرائط جو مقتضی عقد کے خلاف ہوں، ان کی وجہ سے جس طرح بے فاسد ہو جاتی ہے اجارہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ ومن استاجر، اور جس نے اجرت پر لیا، عبدا للخدمت، غلام خدمت کے لیے، فلیس له ان یسافر به، پس اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ سفر کرے، الا ان یشترط علیہ ذلک فی العقد، مگر یہ کہ اس پر وہ شرط لگا دے اس کی عقد میں۔ غلام اجرت پر لیا تاکہ وہ اس کی خدمت کرے تو اس کو اپنے ساتھ سفر میں نہیں لے جا سکتا۔ ہاں، اگر عقد کے وقت یہ شرط لگائی کہ میں اس کو سفر میں بھی ساتھ لے جاؤں گا تو پھر سفر میں ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ غلام اجرت پر لیا تاکہ وہ اس کی خدمت کرے تو اس کو سفر میں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ہاں، عقد کے وقت یہ طے ہوا، یہ شرط لگائی گئی کہ میں اسے سفر میں بھی ساتھ لے جاؤں گا تو پھر سفر میں ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ ومن استاجر، اور جس نے اجرت پر لیا، جملاً اونٹ، لیحمل علیہ محملا وراکبین، تاکہ لادے اس پر ایک کجاوا اور دو سوار، الی مکہ، مکہ تک، جازہ تو جائز ہے، وَلَهُ الْحَمْلُ الْمُعْتَادُ، اور اس کے لیے، وَلَهُ الْمَحْمَلُ الْمُعْتَادُ، اور اس کے لیے معروف کجاوا ہوگا۔ اونٹ اجرت پر لیا تاکہ اس پر ایک کجاوا اور دو سوار مکہ تک لے جائے تو جائز ہے، باقی جو کجاوا ہوگا وہ معتاد متوسط کجاوا اس پر لاد سکتا ہے، زیادہ بھاری بھرکم اور زیادہ نقصان دہ کجاوا نہیں لاد سکتا۔ وَإِنْ شَاهَدَ، لیکن اگر اونٹ وقت کا مالک اس کجاوے کو دیکھ لے تو یہ اچھا ہے۔ اونٹ اجرت پر لیا تاکہ اس پر ایک کجاوا اور دو سوار مکہ تک لے جائے تو جائز ہے، اور اس پر وہ کجاوا لاد سکتا ہے کہ جو معتاد یعنی متوسط ہو، زیادہ بھاری اور زیادہ نقصان دہ نہ ہو، لیکن اگر اونٹ کا مالک اس کجاوے کو دیکھ لے تو اچھی بات ہے۔ فَإِنِ اسْتَأْجَرَ، پس اگر اجرت پر لیا، بَعِيرًا کوئی اونٹ، لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنَ الزَّادِ، تاکہ اس پر لادے توشے کی ایک مقدار، فَأَكَلَ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ، تو پس اس نے کھا لیا اس سے راستے میں، جاز لہ، تو اس کے لیے جائز ہے، ان يرد عوض ما اکل، لوٹائے اس چیز کے عوض کے جو اس نے کھایا۔ اونٹ اجرت پر لیا تاکہ اس پر توشے کی ایک متعین مقدار، کھانے کی ایک متعین مقدار لادے، راستے میں اس نے کچھ کھا لیا تو جتنا کھا لیا اتنا دوبارہ اس پر لاد سکتا ہے۔ اونٹ اجرت پر لیا تاکہ اس پر ایک متعین کھانے کی مقدار لادے گا، پھر راستے میں اس نے کچھ کھا لیا تو جتنا کھا لیا اتنا واپس اس پر لاد سکتا ہے۔ والاجرت، اور اجرت، لا تجب، واجب نہیں ہوتی، بالعقد، عقد کے ساتھ، وتستحق، اور استحقاق ہوتا ہے یا واجب ہوتی ہے، بأحد ثلاثۃ معان، تین معانی میں سے ایک کی وجہ سے، اما بشرط التعجیل، یا تو جلدی ادائیگی کی شرط کے ساتھ، او بالتعجیل من غیر شرط، یا جلدی ادائیگی کے ساتھ بغیر شرط کے، او باستیفاء المعقود علیہ، یا معقود علیہ وہ چیز کہ جس پر عقد کیا گیا اس کو وصول کرنے کے ساتھ۔ اجرت نفس عقد اجارہ سے واجب نہیں ہوتی، بلکہ تین باتوں میں سے ایک بات کی وجہ سے اجرت واجب ہوتی ہے، یا تو شرط لگا دی جائے کہ جلدی ادائیگی ہوگی، ایڈوانس ادائیگی ہوگی، یا پھر جلدی ادا کر دی جائے اور شرط لگائے بغیر اس کی ادائیگی جلدی کر دی جائے، پہلے کر دی جائے، اور نمبر تین، معقود علیہ یعنی منافع وصول ہو جائیں۔ تو اجرت نفس اجارہ، نفس عقد سے واجب نہیں ہوتی، بلکہ تب واجب ہوتی ہے جب تین باتوں میں سے ایک بات ہو۔ نمبر ایک، ایڈوانس ادائیگی کی شرط ہو، نمبر دو، پیشگی ادائیگی ہو جائے بغیر شرط کے، اور نمبر تین، معقود علیہ یعنی جس پر عقد ہوا ہے، منافع جن پر عقد ہوا ہے وہ وصول ہو جائیں۔ ومن استاجر دارا، اور جس نے اجرت پر لیا گھر، فللموجر، پس اجرت پر دینے والے کے لیے جائز ہے، ان یطالبہ باجرت کل یوم، کہ اس سے مطالبہ کرے ہر دن کی اجرت کا،
الا ان یبین وقت الاستحقاق بالعقد، مگر یہ کہ بیان کر دے استحقاق کے وقت کو عقد کے ساتھ۔ گھر کرایہ پر دیا، کسی نے گھر کرایہ پر لیا تو جو مالک مکان ہے وہ ہر دن کی اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ ہاں اگر عقد کے وقت یہ بتا دیا جائے کہ اجرت کا استحقاق کب ہوگا اور کب اجرت دینی واجب ہوگی، تب اس وقت اجرت دینا واجب ہوگا جس وقت کے بارے میں طے ہوا ہے۔ گھر اجرت پر گھر کرایہ پر لیا تو مالک مکان ہر دن کا کرایہ اس سے وصول کر سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے۔ ہاں اگر عقد کے وقت یہ بیان ہو جائے کہ اجرت کب ادا کی جائے گی، کرایہ کب ادا ہوگا، تو اس وقت پھر مطالبہ ہو سکتا ہے۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا، اور جس نے اجرت پر لیا اونٹ الی مکہ مکہ تک، فَلِلْجَمَّالِ، پس اونٹ والے کے لیے جائز ہے ان یطالبہ کہ اس سے مطالبہ کرے، بِأُجْرَةِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ، ہر مرحلہ ہر منزل کی اجرت کا۔ اونٹ اجرت پر لیا تاکہ اسے مکہ تک لے جائے تو جو اونٹ کا مالک ہے وہ ہر منزل کا کرایہ اس سے وصول کر سکتا ہے۔ اونٹ اجرت پر لیا تاکہ اسے مکہ تک لے جائے تو مالک اونٹ کا مالک ہر منزل کا کرایہ اس سے وصول کر سکتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْقَصَّارِ، اور جائز نہیں ہے دھوبے کے لیے، والخیاط، اور درزی کے لیے، ان یطالب بالاجرت کہ مطالبہ کرے اجرت کا، حتی یفرغ من العمل، یہاں تک کہ فارغ ہو جائے کام سے، الا ان یشترط التعجیل، مگر یہ کہ شرط لگائے جلدی ادائیگی کی۔ دھوبی اور درزی اجرت کا مطالبہ تب کر سکتے ہیں جب وہ کام سے فارغ ہو جائیں۔ ہاں اگر یہ شرط لگائی گئی کہ پیشگی ادائیگی ہوگی تو پھر پیشگی بھی وصولی کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ دھوبی اور درزی اجرت کا مطالبہ تب کر سکتے ہیں جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں۔ ہاں اگر عقد کے وقت یہ شرط لگائی گئی کہ پیشگی ادائیگی ہوگی تو تب وہ پیشگی ادائیگی کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ، اور جس نے اجرت پر لیا خبازاً، روٹی پکانے والے کو، لِيَخْبِزَ لَهُ فِي بَيْتِهِ، تاکہ روٹی بنائے اس کے گھر میں، قفیزَ دقیق بدرہم، ایک قفیز آٹا ایک درہم کے بدلہ میں، لم یستحق الاجرت، تو مستحق نہیں ہوگا اجرت کا، حتی یخرج الخبز من التنور، یہاں تک کہ نکالے روٹی تنور سے۔ نان بائی روٹی پکانے والے کو اجرت پر لیا کہ تم میرے گھر میں ایک قفیز آٹا روٹی بناؤ ایک درہم کے بدلہ میں، تو وہ نان بائی اجرت کا مستحق تب ہوگا جب کہ روٹی کو تنور سے نکال دے گا، پکا کے نکال دے گا۔ نان بائی کو اجرت پر لیا کہ تم میرے گھر میں ایک قفیز آٹا روٹی بناؤ روٹی پکاؤ ایک درہم کے بدلہ میں، تو وہ روٹی پکانے والا اجرت کا مستحق تب ہوگا جب کہ وہ روٹی کو تنور سے نکال لے گا۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ، اور جس نے اجرت پر لیا طباخاً کھانا پکانے والے کو، لِيَطْبَخَ لَهُ طَعَامًا لِلْوَلِيمَةِ، تاکہ پکائے اس کے لیے کھانا ولیمے کا، فَالْغُرْفُ عَلَيْهِ، تو ڈالنا اس پر ہوگا۔ ایک باورچی کو اجرت پر لیا کہ تم میرے لیے ولیمہ کا کھانا بناؤ، تو صرف کھانا پکانا اس پر لازم نہیں ہوگا بلکہ برتنوں میں ڈالنا بھی اس پر لازم ہوگا۔ اگر باورچی کو اجرت پر لیا کہ تم میرے لیے ولیمے کا کھانا بناؤ، تو صرف کھانا بنانا اس پر لازم نہیں بلکہ برتنوں میں ڈالنا بھی اس پر لازم ہوگا۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ، اور جس نے اجرت پر لیا رجلاً کسی مرد کو، لِيَضْرِبَ لَهُ لَبِنًا، تاکہ بنائے اس کے لیے کچی اینٹیں، استحق الاجرت، تو وہ اجرت کا مستحق ہوگا، اذا اقامہ، جب اس کو سیدھا کر دے گا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں، لا یستحقها، وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، حتی یشرجہ، یہاں تک کہ ان کو تہ بتہ لگا دے۔ ایک آدمی کو اجرت پر لیا کہ تم میرے لیے کچی اینٹیں بناؤ، تو اجرت کا مستحق کب ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں جب وہ کچی اینٹیں سیدھا کر دے گا تو اس وقت مستحق ہوگا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جب تک وہ تہ بتہ ان اینٹوں کو لگا نہ دے تب تک وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔
اگر کسی آدمی کو اجرت پر لیا کہ تم میرے لیے کچی اینٹیں بناؤ، تو اجرت کا مستحق کب ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں تب ہوگا جب کہ وہ اینٹوں کو سیدھا کر کے رکھ دے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس وقت ہوگا جب کہ وہ تشریج کرے، یعنی اینٹوں کو تہ بتہ اوپر نیچے ڈھیر کی صورت میں لگا دے۔